علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو وہاں کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں ابن خلدون یونیورسٹی کے افتتاحی تقریب میں قطر کو تعلیم کے شعبے میں اس کی کوششوں کے اعتراف میں الفاتح چابی کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قطر کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وزارت صحت کل سے ملک میں موسمی فلو سے بچاؤ کی ویکسین کی مہم شروع کر رہی ہے۔ امارات کی پہلی مسافر بردار پرواز اسرائیل میں لینڈ کر گئی ہے۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان زبردست مقابلہ جاری ہے اور دونوں امیدوار رائے دہندگان کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم محترمہ جاسندا ارڈرن کے نام وہاں کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی محترمہ جاسندا ارڈرن کو اس موقع پر مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم محترمہ جاسندا ارڈرن کے نام ان انتخابات میں ان کی پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے شیخ ثانی بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر شہر استنبول میں ابن خلدون یونیورسٹی کی باضابطہ سرکاری افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے۔ شیخ ثانی بن حمد آل ثانی نے اس تقریب میں یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے قطر کو پیش کی گئی الفاتح چابی کا اعزاز وصول کیا۔ یہ اعزاز تعلیم کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ قطر سن 2030 کے قومی تصور یعنی نیشنل ویژن کے مطابق قانونی اصلاحات کو نافذ کرتا آ رہا ہے۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے پرائیویٹ سوسائٹیوں اور نجی اداروں سے متعلقہ قانون کے اجراء اور اس میں ترمیم کے موقع پر کہا ہے کہ ملک کے قومی ترقیاتی منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے ملک کے سرکاری اداروں اور پرائیویٹ سوسائٹیز کے درمیان شراکت اور پارٹنرشپ اور تعاون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور میں نجی شعبے کی سوسائٹیوں اور فاؤنڈیشنز کے ادارے کے ڈائریکٹر ناصر عبداللہ العجی نے اس موقع پر کہا ہے کہ اس قانون کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں لچک رکھی گئی ہے اور اس کا مقصد قطر کی یہ خواہش ہے کہ جدید ترین سروسز کی فراہمی میں تنوع لایا جائے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے یہاں کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے مزید 240 متاثرین رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 244 مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 126,650 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے اپیل کی ہے کہ کووڈ-19 سے امکانی طور پر متاثر ہونے والوں کو بطور خاص احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس دوران میں وزارت
صحت نے کل منگل کے روز سے موسمیاتی فلو سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی ایک مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حامد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں سے متعلقہ سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے اس موقع پر فلو سے بچاؤ کے لیے اس ویکسین کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کل سے شروع کی جانے والی اس مہم میں سب کو یہ ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ اب ذرا عالمی سطح کی صورتحال پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو نووا کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب دنیا میں 40 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے اور موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ اب بھی سر فہرست ہے اور اسے ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ادھر براعظم یورپ میں اس وبا کی دوسری لہر کے آ جانے کے بعد صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہے اور یورپی ممالک اس وبا کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے اب دو ٹوک اور سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ امارات کا نام تاریخ میں اس لحاظ سے اب لکھ دیا گیا ہے کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں سے وہ پہلا ملک ہے جس کی پہلی مسافر بردار پرواز اسرائیل میں لینڈ کر گئی ہے۔ اتحاد ایئر لائن اس علاقے کی وہ پہلی ایئر لائن ہے جو اسرائیل کے لیے کمرشل فلائٹ شروع کر رہی ہے اور وہ سیاحت یعنی ٹورزم کے بڑے اسرائیلی اہلکاروں کو امارات لے کر آئی ہے۔ آج امارات کی پہلی مسافر بردار پرواز تل ابیب کے قریب واقع بن گوریون ہوائی اڈے پر اتر گئی، جبکہ ایک مہینے سے زیادہ مدت پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے تھے اور کل اتوار کے روز بحرین اور اسرائیل نے المنامہ میں باضابطہ سرکاری طور پر مکمل سفارتی تعلقات کا آغاز کر دیا تھا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ ہم جس طرح کے واضح ہے کہ امارات اور بحرین کے ساتھ تعاون اور امن کے سمجھوتے کر رہے ہیں اور عرب دنیا کے ساتھ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ہے امن کے مقابل امن اور معیشت کے مقابلے میں معیشت۔ نتنیاہو نے مزید کہا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں عنقریب آپ کو یہ بشارت دے سکوں کہ دوسرے ممالک بھی ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں بنیامین کے الفاظ۔ لیبیا سے آمدہ خبروں کے مطابق مصر کی فضائیہ نے لیبیا اور مصر کی سرحد کے قریب واقع مقام الجغبو پر بمباری کی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں 2 اشخاص قتل ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں لیبیا کی مشترکہ فوجی کمیٹی 5+5 کے چوتھے اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان اجلاسوں کے شرکاء لیبیا میں فائر بندی کے آڑے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یمن سے متعلق خبر یہ ہے کہ وہاں کی حکومت اور حوثیوں کے درمیان قیدیوں کے سب سے بڑے تبادلے کے چند روز بعد اب یمنی صدر کے مشیر عبدالعزیز احمد جباری نے کہا ہے کہ یمن کی آئینی حکومت اب یمن میں امن کی بحالی کے لیے حوثیوں کے ساتھ ڈائیلاگ اور بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ ناگورنو کاراباخ کی صورتحال کو دیکھیں تو آذربائیجان اور ارمینیا دونوں ہی ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کے الزامات لگا رہے ہیں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سول باشندوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے تنازع کے دونوں فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ انسانی جنگ بندی کی پابندی کریں اور کسی تاخیر کے بغیر آپس میں بنیادی مذاکرات شروع کر دیں۔ ایران کی طرف سے پرزور انداز میں یہ کہہ دیے جانے کے بعد کہ اقوام متحدہ سے
اس پر روایتی ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر عائد پابندی اب خود بخود ختم ہو گئی ہے۔ اس بیان کے بعد ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ اس کے میزائل سسٹمز کے بارے میں کوئی بھی بات چیت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ تہران یہ چاہتا ہے کہ ہتھیاروں کی کوئی بھی ایسی دوڑ شروع نہ کی جائے جو اس علاقے کو گولے بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے متنبہ کیا ہے کہ ایران کو ہتھیاروں کی فروخت کے کسی بھی سودے کے بعد پابندیاں دوبارہ لگ جائیں گی۔ اور امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن ایسے ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی کی حمایت کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے انتخابات کے نتائج میں یہی ووٹ یا ووٹر اصل فیصلہ کریں گے۔ اب امریکی انتخابات میں 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور دونوں امیدواروں کی انتخابی مہمیں زوروں پر ہیں۔ صدر ٹرمپ نیواڈا ریاست سے کیلیفورنیا جا رہے ہیں اور وہ دوبارہ واپس نیواڈا آئیں گے جہاں قبل از وقت ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ان کے مقابلے میں جو بائیڈن جو ان کے اور ٹرمپ کے درمیان فرق کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس وقت نارتھ کیرولینا میں ہیں اور وہاں قبل از وقت ووٹنگ شروع ہو جانے کے ساتھ ہی ایک انتخابی ایونٹ میں شریک ہیں۔ اس کے بعد وہ افریقی نژاد لیڈروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں امیدواروں کے درمیان تیسرا انتخابی مناظرہ یعنی ڈیبیٹ ہونے والی ہے، جس میں بہت سے لوگ حتمی فیصلہ کر لیں گے اور پھر انتخابات کا دن آ جائے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو وہاں کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں ابن خلدون یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں قطر کو تعلیم کے شعبے میں اس کی کوششوں کے اعتراف میں الفاتح چابی کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قطر کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وزارت صحت کل سے ملک میں موسمی فلو سے بچاؤ کی ویکسین کی مہم شروع کر رہی ہے۔ امارات کی پہلی مسافر بردار پرواز اسرائیل میں لینڈ کر گئی ہے، اور ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان زبردست مقابلہ جاری ہے اور دونوں امیدوار رائے دہندگان کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔